زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہیں نیچی کیے دو زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں کی مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کام کیا دیکھیں کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبا تیرا تو جو چاہے تو بھی میل میرے دل کے دھلے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا تو تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ رشک کمر ہوں رنگ رخے آفتاب ہوں ذرا تیرا جو ہے شہ
قمر ہوں رنگ رخ آفتاب ہوں ذرہ تیرا جو ہے شہ گردوں جناب ہوں دعویٰ ہے سب سے تیری شفاعت پہ بیشتر دعویٰ ہے سب سے تیری شفاعت پہ بیشتر دفتر میں عاصیوں کے شاہ انتخاب ہوں دفتر میں عاصیوں کے شاہ انتخاب ہوں رشک قمر ہوں رنگ رخ آفتاب ہوں ذرہ تیرا جو ہے شہ گردوں جناب ہوں مٹ جائے گے خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں مٹ جائے گے خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں درگاہ میں آپ اپنی نظر کا حجاب ہوں درگاہ میں آپ اپنی نظر کا حجاب ہوں رشک قمر ہوں رنگ رخ آفتاب ہوں ذرہ تیرا جو ہے شہ گردوں جناب ہوں کیا کیا ہے تجھ سے ناز تیرے قصر کو کہ میں کیا کیا ہے تجھ سے ناز تیرے قصر کو کہ میں کعبے کی جان عرش بری کا جواب ہوں کعبے کی جان عرش بری کا جواب ہوں رشک قمر ہوں رنگ رخ آفتاب ہوں ذرہ تیرا جو ہے شہ گردوں جناب ہوں میں تو کہا ہی چاہوں کہ بندہ ہوں شاہ کا میں تو کہا ہی چاہوں کہ بندہ ہوں شاہ کا ہاں میں تو کہا ہی چاہوں کہ بندہ ہوں شاہ کا پر لطف جب کے کہہ دے اگر وہ جناب ہوں پر لطف جب کے کہہ دے اگر وہ جناب ہوں رشک قمر ہوں رنگ رخ آفتاب ہوں ذرہ تیرا جو ہے شہ گردوں جناب ہوں حسرت میں خاک بوسیے طیبہ کی اے رضا حسرت میں خاک بوسیے طیبہ کی اے رضا ٹپکا جو چشم مغر سے وہ خون ناب ہوں ٹپکا جو چشم
قمر ہوں رنگ رخ آفتاب ہوں ذرہ تیرا جو ہے شہ گردوں جناب ہوں رشک قمر ہوں رنگ رخ آفتاب ہوں ذرہ تیرا جو ہے شہ گردوں جناب ہوں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملی. مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے اسلامی بھائیو، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہیں نیچے کیے، دو زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کے نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حجیوں خوب
کرم کے چیٹے زیر میزاب ملے خوب کرم کے چیٹے ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو دھوم دیکھی ہے درے کعبہ پہ بیتابوں کی دھوم دیکھی ہے درے کعبہ پہ بیتابوں کی ان کے مشتاقوں میں حسرت کا تڑپنا دیکھو ان کے مشتاقوں میں حسرت کا تڑپنا دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو پروان پھرا کرتے تھے جس شمع کے گرد مثل پروان پھرا کرتے تھے جس شمع کے گرد اپنی اس شمع کو پروان یہاں کا دیکھو اپنی اس شمع کو پروان یہاں کا دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو ملتزم سے تو گلے لگ کے نکالے ارمان ملتزم سے تو گلے لگ کے نکالے ارمان ادب و شان
یا ملدنا دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، حاضرین، آپ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک بہت ہی پیارا کلام سن رہے تھے۔ حاضری مدینہ کے لیے عاشقان رسول جوق در جوق رخت سفر باندھ رہے ہیں۔ عازمین حج کے طیارے اپنی منزل پر اب رواں دواں ہو چکے ہیں، اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا صدقہ اگر ملے تو یہ سفر حج کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ اس کا اپنا مزہ ہوتا ہے جب امام اہل سنت کے خطوط پر، ان کی تربیت پر، ان کی بتائے ہوئے نظریات کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ کتنے پیارے انداز میں سکھا رہے تھے، سمجھا رہے تھے۔ کعبے کی اپنی عظمتیں ہیں، کعبے کا اپنا مقام ہے، کیا بات ہے کعبے کی، لیکن جو مدینے میں ہے وہ مدینے میں ہے۔ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ جب مکہ دیکھ لیا، آنکھیں پاک صاف کر لی، اب آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ جب کعبہ دیکھ لیا ہے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو، جہاں پر جن کا کعبہ بھی دیوانہ ہے، جن کے صدقے میں کعبہ کعبہ بنا۔ کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ذل۔ اعلیٰ حضرت دوسرے مقام پر فرماتے ہیں کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ذل، روشن انہی کے عکس سے پتلی حجر کی ہے۔ ہوتے کہاں خلیل و بنا، کعبہ و منا، یہ منا، یہ عرفات، یہ مزدلفہ، یہ مسعی، یہ مطاف، یہ حجر، یہ کعبۃ اللہ شریف، یہ سب کہاں ہوتا؟ یہ بنا، یہ تعمیرات، یہ سب کہاں ہوتی؟ ہوتے کہاں خلیل و بنا، کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی، سب تیرے گھر کی ہے۔ جو کچھ ہے حضور کے گھر سے ہے، حضور کے در سے ہے۔ تو یہ مدینے کی بات ہے۔ یقیناً کعبہ میرے مصطفیٰ کے صدقے میں کعبہ ہے، جو بھی ہے میرے آقا کا صدقہ اسے ملا ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے قلم سے وہ عشق رسول کے سوتے پھوٹا کرتے تھے کہ جن کے نور سے آج تک جہان منور ہے، اور ہم ان کی برکتیں پا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے حاضری مدینہ جانے والے کے لیے بڑے پیارے اشعار لکھے ہیں، جو کہ اسی ضمن سے تعلق رکھتے ہیں کہ ہم جائیں اور قدم سے لپٹ کر حرم کہے، سونپا خدا کو تجھ کو یہ عظمت سفر کی ہے۔ جب طواف کر لیا، جب کعبے کی برکتیں بہاریں لوٹ لی، اب میں چل رہا ہوں مدینے کی طرف، تو یہ حرم میرے قدموں سے لپٹ کر گویا مجھے کہہ رہا ہے، ظاہر ہے ہم وہاں چلتے پھرتے بھی ہیں، وہاں کی برکتیں لوٹتے ہیں، تو اس کو دوسرے انداز میں اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ گویا حرم مجھے کہہ رہا ہے مجھے بھی لے چلو۔ لیکن ان کا دیوانہ جو ہے وہ پھر کے نہیں دیکھتا۔ ہم گرد کعبہ پھرتے تھے کل تک،
اور آج وہ ہم پر نثار ہے، یہ ارادت کدھر کی ہے؟ یہ ایک طرح کا تجاہل عارفانہ ہے، یہ کدھر کی ہے؟ یہ پوچھ رہے ہیں لیکن دراصل بتا رہے ہیں کہ یہ مدینے کے سفر کی عظمت ہے۔ کالک جبیں کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے، مجھ کو بھی لے چلو، یہ تمنا حجر کی ہے۔ حجر اسود بھی چاہ رہا ہے میں بھی مدینے جاؤں۔ پھر زمزم ڈوبا ہوا ہے شوق میں زمزم اور آنکھ سے جھالے برس رہے ہیں، یہ حسرت کدھر کی ہے؟ زمزم بھی ڈوبا ہوا ہے شوق میں، برسا کے جانے والوں پہ گوہر کروں نثار، ابرے کرم سے عرض یہ میزاب زر کی ہے۔ میزاب زر بھی مدینے جانے کے لیے بےتاب ہے، حتیم بھی بےتاب ہے، آغوش شوق کھولے ہے جن کے لیے حتیم، وہ پھر کے دیکھتے نہیں یہ دھن کی در کی۔ حتیم اپنے بازوؤں کو پھیلائے اس انداز سے ہے نا حتیم۔ اعلیٰ حضرت کا یہ خیال دیکھیے کتنا پیارا ہے کہ حتیم مدینے جانے والوں کے لیے بازو پھیلا رہا ہے کہ مجھے بھی لے چلو۔ یہ ہے عشق مدینہ۔ پھر سمجھاتے ہیں کہ مدینے جانے والے ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل، ذرا تو جا وہ پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی۔ یہ مدینے کی جو سرزمین ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اپنے سر بھی رکھ دے تو اس کا حق ادا نہ کر سکے۔ مدینے کی کیا بات ہے، تو مدینے جا رہے ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں، انہیں چاہیے کہ عزم مدینہ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ، انتہائی ذوق اور شوق کے ساتھ، نم آنکھوں کے ساتھ اس طرح کریں کہ جیسے مجرم بھاگا ہوا غلام جب اپنے آقا کے پاس دوبارہ جا رہا ہوتا ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ دل غمگین، آنکھیں نم، اور شرم جرم سے اس کے سر کو خمیدہ دیکھا جاتا ہے، سر کو جھکا ہوا دیکھا جاتا ہے۔ اس انداز سے مدینے جائیں تو بڑا پیارا انداز ہو، ادب والا انداز ہو، انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آپ کلام سن رہے تھے، انشاءاللہ مزید کلاموں کا سلسلہ جاری ہے۔ آئیے ایک اور کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا، حضور کتنے آتے ہیں میں بھی آؤں گا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلم علیک یا حبیب اللہ۔ امیر علیہ سنت کا ایک بڑا ہی پیارا کلام، آئیے بات۔ ہم بھی مدینے جائیں گے، 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 ہم بھی مدینے جائیں گے۔ ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے۔ جائیں گے جا کر انہیں، جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے۔ ہم بھی مدینے جائیں گے، 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 ہم بھی مدینے جائیں گے۔ وہ اگر چاہیں گے تو ایسی نظر فرمائیں گے، وہ اگر چاہیں گے تو ایسی نظر فرمائیں گے۔ خوب روئیں گے پچھاڑے، خوب روئیں گے پچھاڑوں پر پچھاڑے کھائیں گے۔ ہم بھی مدینے جائیں گے، ہم بھی مدینے جائیں گے، ہم
مدینے جائیں گے، ہم بھی مدینے جائیں گے، ہم بھی مدینے جائیں گے، ہم بھی مدینے جائیں گے۔ موت اب تو غربت خضرا کے سائے میں ملے، موت تو غربت خضرا کے سائے میں ملے، اب تو غربت خضرا کے سائے میں ملے۔ کب تک آقا در بدر کی، کب تک آقا در بدر کی ٹھوکریں ہم کھائیں گے، ہم بھی مدینے جائیں 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 گے۔ اے خوشا تقدیر سے گر ہم کو منظوری ملی، اے خوشا تقدیر سے گر ہم کو منظوری ملی، رکھ کے سر دہلیز پر، رکھ کے سر دہلیز پر سرکار کی مر جائیں گے، ہم بھی مدینے 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 جائیں گے۔ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے۔ یا رسول اللہ کا، یا رسول اللہ کا، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، ہم بھی مدینے 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 جائیں گے۔ حشر میں کیسے سنبھالوں گا میں اپنے آپ کو، حشر میں کیسے سنبھالوں گا میں اپنے آپ کو۔ میرے عطار میرے عطار وہ جب وہاں فرمائیں گے، ہم بھی مدینے جائیں 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 گے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ مایوسی نہیں ہے، ہم بھی مدینے جائیں گے۔ غلام آپ کے جتنے غریب ہوں پھر بھی، یا رسول اللہ، غلام آپ کے جتنے غریب ہوں پھر بھی، غلام آتے ہیں جاتے ہیں، میں بھی آؤں گا۔ جب غریب ترین غلام کو بھی دیکھو تو مدینے اسباب ہو جاتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ہے بلاوا، تو مایوسی نہیں ہے، ہم بھی مدینے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ انہی قافلوں کے حوالے سے ایک بڑے پیارے کلام میں تحریر فرماتے ہیں، آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ قافلے نے سوئے طیبہ کمرائی کی، قافلے نے سوئے طیبہ کمرائی کی، قافلے
داستان الہی میری تنہائی کی مشکل آسان الہی میری تنہائی کی قافلے یہ جو سمتیں ہیں، ڈائریکشنز ہیں، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے، یہ 6 سمتیں ہیں. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا، یہ کمال عطا فرمایا کہ حضور ہر ڈائریکشن میں ایسے ہی دیکھتے جیسے کہ ہم سامنے دیکھتے ہیں، اور ہم سامنے جیسے دیکھتے ہیں اس سے بھی بہتر دیکھتے ہیں، اور دن میں بھی ویسا ہی دیکھتے، رات میں بھی ویسا ہی دیکھتے. یہ کمال تھا میرے آقا کا. گویا میرے آقا کی شان تو سورہ نجم میں بیان ہو رہی ہے، ما زاغ البصر وما طغى. میرے آقا کی بینائی کی شان تو سورہ نجم میں بیان ہو رہی ہے. اعلیٰ حضرت اس کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، شش جہت سمتے مقابل شب و روز ایک ہی حال. شش جہت سمتے مقابل شب و روز ایک ہی حال. شش جہت سمتے مقابل شب و روز ایک ہی حال. دھوم بن نجم میں ہے آپ کی بینائی کی. دھوم بن نجم میں ہے آپ کی بینائی کی. دھوم بن نجم میں ہے آپ کی بینائی کی. 500 سال کی راہ ایسی ہے جیسے دو قدم کیسے چلتا ہے، کتنی دیر لگتی ہے. فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے 500 سال کی راہ ایسی ہے، یوں آقا پہنچ سکتے ہیں. جب معراج کی شب اسرا آپ کو سیر کرائی گئی تو کیا رفتار تھی میرے آقا کی. تو میرے آقا کے لیے بڑی بڑی دوریاں پر کر دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو مدینے سے مجھ غلام تک پہنچنا کتنی بڑی بات ہوگی، کون سا مشکل کام ہوگا میرے آقا کے لیے.
تو آقا سے پہلے تو آقا کی رفتار بیان کر رہے ہیں کہ میرے آقا کے لیے تو بڑی بڑی راہیں کچھ نہیں ہیں، اور مجھے بھی آس لگی ہے کہ ایک دن مجھ تک بھی پہنچیں گے، مجھ پر بھی کرم کریں گے۔ لکھتے ہیں 500 سال کی راہ ایسی ہے جیسے دو گاہ، 500 سال کی راہ ایسی ہے جیسے دو گاہ، آس مجھ کو بھی لگی ہے تیری سنوائی کی، آس مجھ کو بھی لگی ہے تیری سنوائی کی، آس مجھ کو بھی لگی ہے تیری سنوائی کی، تنگ ٹھہری ہے رضا جس کے لیے وسعت عرش، تنگ ٹھہری ہے رضا جس کے لیے وسعت عرش، تنگ ٹھہری ہے رضا جس کے لیے وسعت عرش، بس جگہ دل میں ہے اس جلوائے ہر جائی کی، بس جگہ دل میں ہے اس جلوائے ہر جائی کی، قافلے نے سوئے طیبہ کمرائی کی، مشکل آسان الہی میری تنہائی کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ایک اور کلام اعلیٰ حضرت زائرین سے اعلیٰ حضرت کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ زائروں پاس سے ادب رکھو ہنس جانے دو، زائروں پاس سے ادب رکھو ہنس جانے دو، جا
آتی ہے ابھی وجد میں جانے شیریں پلتی آتی ہے وجد میں جانے شیریں پلتی ذرا کانوں میں رس جانے کو نغمے کا ذرا کانوں میں رس جانے دو ایک دل کا بارہ کیا ہے آزار اس کا کتنا پھرتے مردے جلا دیے ہیں نغمے تم کا ذرا کانوں میں رس جانے دو پلتی آتی ہے ابھی وجد میں جانے مجھے چھوڑ کر نہ جانا میری آنکھوں کو دکھا دو شہری کا راستہ ہم بھی چلتے ہیں ہم بھی چلتے ہیں قافلے والے
بھڑکاؤ ادب لو آج سے بھی تو بھڑکا ادب آج سے بھی تو بھڑکا ڈرتے ہوئے دل کے چھوڑو شیوائے آنا برمندازی جانے دو اے رضا سغل کٹے عبادت کو برت جانے دو گھڑی بھی عبادت کو برت جانے دو ادب واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا سر بھلا
مدنی چینل دیکھتے رہیے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، مدنی قافلوں میں سفر کو معمول بنائیے، مدنی انعامات پر عمل کیجیے۔ صلاۃ السلام کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ رہبر تم پر سلام ہے، تم دین حق کے رہبر تم پر سلام ہے، تم میرے شفیع محشر، تم پر سلام ہے، میرے شفیع محشر، تم پر سلام ہے، دنیا آخرت میں جب میں رہوں سلامت، دنیا دی
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلوا على الحبيب صلى الله على محمد زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے